بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایٹلیکٹیسس کے بارے میں ہے۔ تو چلیے ایٹلیکٹیسس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایٹلیکٹیسس کے جو کانٹینٹس ہے اس میں انٹروڈکشن آتا ہے، کلاسیفیکیشن آتا ہے، فردر اس کو 3 ٹائپس میں کلاسیفائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم ریزرپشن ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں، ایک کو کمپریشن اور ایک کو کنٹریکشن ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں۔ آگے ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں ایٹلیکٹیسس کا آتا ہے کہ ایٹلیکٹیسس آلسو نون ایز کولیپس is a loss of the lung volume caused by inadequate expansion of the air spaces۔ ایٹلیکٹیسس کو ہم کولیپس بھی کہتے ہیں، اور اس میں جب لنگس کولیپس ہو جاتی ہے تو لنگس کا جو نارمل والیوم ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اور یہ لنگس والیوم کیوں امبیلنس ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جو نارمل ایئر سپیسز ہے وہ پراپرلی ایکسپینڈ نہیں ہوتی، وہ کولیپس رہتی ہے۔ تو اس کولیپسنگ ٹینڈنسی کی وجہ سے اور انڈیکویٹ ایکسپینشن آف ایئر سپیسز کی وجہ سے ہمارے پاس جو لنگس کا نارمل والیوم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو پھر ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں۔ اس کا جو دوسرا ڈیفینیشن ہے وہ بھی سیم اسی طرح کا ہے۔ جو تیسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ it results in a shunting of inadequately oxygenated blood from the pulmonary artery into the veins, thus giving rise to ventilation perfusion imbalance and hypoxia۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل فیزیولوجیکل فنکشن میں جب ہم انسپائر کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف والیوم آف ایئر ہم انسپائر کرتے ہیں، وہ لنگز میں الویولائی میں جاتا ہے، اور الویولائی سے وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم آکسیجنیشن آف دا بلڈ کہتے ہیں۔ اور بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لنگز کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنسنٹریشن انکریز ہوتا ہے اور لنگز میں کم ہوتا ہے۔ تو ڈیفیوژن پروسیس کے ذریعے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بلڈ سے لنگز کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر لنگز میں ہم ایکسپائریشن پروسیس کے ذریعے وہ ایکسپیل آؤٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف نوز اور ماؤتھ ٹو دا انوائرمنٹ۔ اور جو آکسیجن ہوتا ہے جب ہم انسپائر کرتے ہیں تو وہ لنگس میں الویولائی میں انسپائرڈ ایئر آف آکسیجن جو ہے یہ انکریز ہوتا ہے اس کا کنسنٹریشن، اور بلڈ میں اس کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفیوژن پروسیس کے ذریعے الویولائی سے بلڈ کی طرف ڈیفیوز ہو جاتی ہے، جس کو ہم آکسیجنیشن پروسیس کہتے ہیں۔ تو جب لنگس کولیپس ہو جاتی ہیں، مین لنگس پراپرلی ایکسپینڈ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ آکسیجنیشن اور ڈی آکسیجنیشن کا پروسیس وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر پراپرلی آکسیجن جو ہے وہ الویولائی سے بلڈ کی طرف ڈیفیوز نہیں ہوتا، اور نہ ہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بلڈ سے الویولائی کی طرف ڈیفیوز ہوتا ہے، کیونکہ لنگس کولیپس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وینٹیلیشن پرفیوژن امبیلنس آ جاتا ہے اور ہائپوکسیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہائپوکسیا ہم لیک آف آکسیجن کو کہتے ہیں، کیونکہ لنگس کولیپس رہتی ہے تو پھر وہاں پہ جب ظاہر ہے وینٹیلیشن پرفیوژن رہے گا تو ہائپوکسیا بھی رائز ہوگا، آکسیجن کی کمی آئے گی، بلڈ میں بھی آکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہوگی، جس کو ہم ہائپوکسیمیا کہتے ہیں، مین لیکنگ آف آکسیجن ان بلڈ۔ اور اس کے جو ہے نا پھر فردر بہت ساری کمپلیکیشن رائز ہوتے ہیں، ٹیشو لیول پہ بھی اس کے بہت ساری کمپلیکیشن رائز ہوتی ہیں، کیونکہ ٹیشو کو پراپرلی جو ہے نا آکسیجن کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور یہاں پہ جب لنگس کولیپس رہتی ہے تو یہ آکسیجن وہاں پہ فردر ڈیفیوز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشن رائز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ یہ لنگز والیوم ہے۔ نارملی جو لنگز والیوم ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسپائریٹری ریزرو والیوم ہوتا ہے، ایک ٹائیڈل والیوم ہوتا ہے، ایک ایکسپائریٹری ریزرو والیوم ہوتا ہے، ایک ریزیڈول والیوم ہوتا ہے۔ تو یہ لنگس کی اسپیسیفک پیرامیٹرز ہے جو نارمل ریسپائریشن میں لنگس میں یہ اسپیسیفک اماؤنٹ آف والیوم رہتا ہے۔ اب جو انسپائرڈ ریزرو والیوم ہے وہ والیوم جب ہم انسپائر کرتے ہیں آفٹر نارمل بریتھ۔ ٹائیڈل والیوم جو ہے یہ ہم جو نارمل انسپائریشن اور ایکسپائریشن پروسیس کرتے ہیں اس کو ہم ٹائیڈل والیوم کہتے ہیں۔ تو یہ 500 ملی لیٹر ہے، اور جو انسپائریٹری ریزرو والیوم ہے وہ 3000 ملی لیٹر ہے، اور جو ایکسپائریٹری ریزرو والیوم ہے جو ہم ایکسپائر کرتے ہیں آفٹر نارمل بریتھ وہ جو ہے 1100 ملی لیٹر ہے، اور جو ریزیڈول والیوم ہے
جب ہم میگزیمل ایکسپائریشن کر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایکسپائریشن کر لیتے ہیں اور لنگز میں جو اسپیسیفک اماؤنٹ آف والیوم آف ایئر رہ جاتا ہے اس کو ہم ریزیڈول والیوم کہتے ہیں، اور وہ ہے 1200 ملی لیٹر۔ یہ ریزیڈول والیوم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایٹلیکٹیسس کے حوالے سے۔ اگر یہ ریزیڈول والیوم لنگ میں رہتا ہے تو لنگز جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوتی، لنگز جو ہے وہ ایکسپینڈڈ رہتی ہے۔ اب اگر یہ ریزیڈول والیوم بہت ساری ڈیزیزز، ریسپائریٹری ڈیزیزز ایسے ہے جس میں یہ ریزیڈول والیوم جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح پراپرلی نہیں رہتی، یہ والیوم جو ہے فردر 1200 ملی لیٹر نہیں رہتی، اس سے کم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لنگ ڈیزیزز ایسے ہیں، وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ریزیڈول والیوم اگر پراپر بیلنس نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے لنگس کولیپس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریزیڈول والیوم ایٹلیکٹیسس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ لنگس والیوم ہے، لنگس کے پیرامیٹرز ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ ایٹلیکٹیسس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کا کلاسیفیکیشن ہے تو ایٹلیکٹیسس کو میکینزم کے حوالے سے اس کو فردر 3 ٹائپس میں کلاسیفائڈ کیا گیا ہے۔ ایک کو ہم ریزرپشن ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں، ایک کو کمپریشن ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں، اور ایک کو کنٹریکشن ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں۔ اچھا، تو ریزرپشن ایٹلیکٹیسس occur when obstruction prevent air from reaching the distal airway۔ آپ لوگوں نے یہ سمپل سا ورڈز اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ ریزرپشن ایٹلیکٹیسس مینلی آبسٹرکشنز کی وجہ سے ارائز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے کہ سپوز لنگس کا ایک اسپیسیفک پارٹ ہے اس میں آبسٹرکشن کاز ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کون سا ایٹلیکٹیسس ارائز ہوگا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ آنا چاہیے کہ جو آبسٹرکشن ہے، آبسٹرکشنز کی وجہ سے مینلی ریزرپشن ایٹلیکٹیسس کاز ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی، تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ یہ آبسٹرکشن کی وجہ سے کاز ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب آبسٹرکشن ایک اسپیسیفک پارٹ آف دا لنگز میں کوز ہوا ہے، سپوز وہ برونکس میں آبسٹرکشن کاز ہوا ہے، اور وہ آبسٹرکشن میوکس سے بھی ہو سکتا ہے، پورن پارٹیکل اسپائریشن سے بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل ٹوکسینز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انفلیمیشن پروسیس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ آبسٹرکشن سپوز برونکس میں کوز ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ایئر وے ہے وہ ایئر وے آبسٹرک ہوا ہے، اور نارمل اماؤنٹ آف ایئر جو ہے وہ پھر الویولائی میں نہیں جاتا۔ تو الویولائی میں جو اسپیسیفک اماؤنٹ آف والیوم آف ایئر رہتا ہے وہ بلڈ میں ڈیفیوز ہو جائے گا، اور الویولائی جو ہے وہ ایمٹی ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ الویولائی کا جو الاسٹک ریکوائل کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اس الاسٹک ریکوائل کیپیسٹی کی وجہ سے وہ الویولائی کولیپس ہو جائے گا۔ صحیح ہے جی، تو یہ اس کا جو فینومینا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اینی ایئر پریزنٹ گریجولی بیکم ایبزرب۔ اس میں جو ایئر پریزنٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایبزرب ہو جاتی ہے، اور الویولائی جو ہے وہ الویولائی کولیپس ہو جاتی ہے۔ The most common cause of the resorption collapse is obstruction of the bronchus۔ مینلی obstruction جو ہے ریزرپشن ایٹلیکٹیسس میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ برونکس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ کوزز اس کے کیا ہے؟ کوزز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جو ہے انٹرا برونکیل میوکس بھی ہو سکتا ہے، میوکو پرولن پلگز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میوکو پرولن پلگ جو ہے یہ میوکس جو ہے ہماری جو ایئر وے ہے، ایئر وے میں گوبلٹ سیلز ہوتی ہے۔ جو گوبلٹ سیل ہے، یہ گوبلٹ سیل کیا کرتی ہے؟ یہ میوکس کی پروڈکشن کرتی ہے۔ تو جب کوئی بیکٹیریا یا ٹوکسین ہمارے ایئر وے میں آ جاتی ہے تو ایئر وے اس کو ریموو کرنے کے لیے ایک پروٹیکٹیو رسپانس شو کرتا ہے ان دا فارم آف انفلیمیشن،
اور وہ انفلیمیشن ہمیں پتہ ہے کہ انفلیمیشن میں ایکزوڈیشن آف فلوئڈ ہوتا ہے۔ وہ ایکزوڈیشن آف فلوئڈ کس طرح ہوتا ہے کہ جو گوبلیٹ سیل ہے، یہ گوبلیٹ سیل میں ہائپرپلیجیا ہو جاتی ہے، اس کے نمبر انکریز ہو جاتے ہیں۔ تو جب نمبر انکریز ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے زیادہ میوکس کی پروڈکشن ہوگی، اور وہ میوکس اکمولیٹ ہوگا انسائڈ دا برونکیل لیومن، جس کی وجہ سے انٹرا برونکیل میوکس یا میوکو پرولن پلگ کاز ہوگا، اور وہ obstruction کاز کرے گا۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ میوکس کی پروڈکشن کی وجہ سے obstruction کاز ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے۔ اس کے جو فردر کوزز ہیں وہ ہے پورن باڈی اسپائریشن۔ تو یہ پورن باڈی اسپائریشن یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اسٹمک کے کانٹینٹس ہے وہ نارملی یہ چلڈرن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو 3 ایئر اولڈ چلڈرن ہوتا ہے، اس میں یہ جو پورن باڈی اسپائریشن پارٹیکلس ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ فینومینا اس میں موسٹلی ہوتا ہے، کیونکہ جو چلڈرن ہوتی ہے اس کی جو پیرنگس ویل ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ پراپرلی جو ہے نا کلوز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ اسپائریشن پارٹیکل جو ہے وہ لنگس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر لنگس میں جب یہ چلے جاتے ہیں تو لنگس میں وہاں پہ فردر یہ obstruction کاز کرتی ہے، اور انفلیمیشن بھی کاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایٹلیکٹیسس ڈیولپ ہوتا ہے۔ برونکیل ایستھما، یہ برونکیل ایستھما بھی ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے فار ایٹلیکٹیسس۔ ایستھما کی وجہ سے بھی ایٹلیکٹیسس رائز ہوتا ہے۔ یہ ایستھما، برونکیوکٹیسس، برونکائٹس، یہ سارے جو ہیں یہ لنگ ڈیزیزز ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے وجہ سے پھر فردر یہ ایٹلیکٹیسس کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ ایستھما سے بھی ایٹلیکٹیسس ارائز ہو سکتا ہے، برونکیوکٹیسس کی وجہ سے بھی ارائز ہو سکتا ہے، برونکائٹس کی وجہ سے بھی ارائز ہوتا ہے، کیونکہ ان سارے لنگ ڈیزیز میں جو ہے نا انفلیمیشن بھی ہوتا ہے اور میوکس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میوکس کی پروڈکشن کی انکریزمنٹ کی وجہ سے اور انفلیمیشن کی وجہ سے وہاں پہ obstruction ہوتی ہے، برونکیل لیومن میں بھی ہوتا ہے، برونکیولز میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اسپیسیفک پارٹ میں obstruction کی وجہ سے یہ ریزرپشن ایٹلیکٹیسس ارائز ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک انٹرا برونکیل ٹیومر ہے۔ انٹرا برونکیل ٹیومر جو ہے نا، یہ جب سیلز ایکسیسو اماؤنٹ میں انکریز ہو جاتے ہیں، اب نارملی انکریز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیومر ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو جب برونکیل میں انسائڈ ٹیومر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم انٹرا برونکیل ٹیومر کہتے ہیں، وہ بھی obstruction کاز کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے واسکولر اینوریزم۔ یہ واسکولر اینوریزم جو ہے نا، یہ ہم اینوریزم کس کو کہتے ہیں؟ ویکننگ آف دا آرٹری وال ڈیٹ کریٹ اے بلج اور ڈسٹینشن آف دا آرٹری۔ یہ واسکولر اینوریزم اس طرح ہوتا ہے کہ جو آرٹری کا وال ہوتا ہے وہ وال ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آرٹری وہ ڈسٹن ہو جاتی ہے یا انلارج ہو جاتی ہے۔ جب انلارج ہو جاتی ہے تو اگر یہ آرٹری ایک برونکیل کی اوپر سے گزرتی ہے اور اس میں جو ہے نا انلارجمنٹ ہوا ہے، تو یہ برونکیل لیومن کو جو ہے نا یہ نیرو کرے گا، کیونکہ یہ کیا ہوگا، یہ انلارج ہوگا، اور اس کی انلارجمنٹ کی وجہ سے جو برونکیل لیومن ہے وہ کیا ہوگا، وہ نیرو ہو جائے گا، جس کی وجہ سے obstruction کوز ہوگا، اور اس obstructions کی وجہ سے ریزرپشن ایٹلیکٹیسس ارائز ہوگا۔ تو واسکولر اینوریزم یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوز ہے فار دا ریزرپشن ایٹلیکٹیسس۔ پیتھوجینیسس، مطلب یہ ریزرپشن ایٹلیکٹیسس کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہ کچھ سٹیپس ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس میں پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈیوس وینٹیلیشن اور بلوکیج، جب بلوکیج ہو جاتا ہے تو وینٹیلیشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ obstruction آف پیسج آف ایئر فرام انٹو الویولائی، تو الویولائی کی طرف ایئر نہ تو الویولائی کی طرف جاتا ہے اور نہ الویولائی کی طرف سے باہر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ انسپائریشن پراپرلی ہوتا ہے، نہ ایکسپائریشن پراپرلی ہوتا ہے ڈیو ٹو obstruction۔
اور جو ڈرپ الویولر ایئر ہے ابزرو انٹو دا بلڈ اسٹریم. اب جب آبسٹرکشن کوز ہوا ہے تو آبسٹرکشن کی وجہ سے تو انسپائریشن نارملی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. انسپائرڈ ایئر آف والیوم لنگز میں نہیں جاتا آبسٹرکشن کی وجہ سے. تو جو الویولائی میں پہلے سے جو ریزیڈول والیوم ہے وہ ریزیڈول والیوم 1200 ملی لیٹر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ بلڈ اسٹریم میں چلا جاتا ہے اور الویولائی بالکل ایمٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے الویولائی جو ہے وہ کولیپس ہو جاتی ہے. آپ یہ فردر اسٹیپ میں دیکھ لیں کہ افیکٹڈ پورشن آف دا الویولائی بیکم ایئر لیس، تو وہ الویولائی بیکم ایئر لیس ہو جاتی ہے اور الویولائی کولیپس کر جاتی ہے، جس کو ہم ایٹلیکٹیسس کہتے ہیں. تو یہ پیتھوجینیسس ہے. دوسرا جو اس کا کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے کمپریشن ایٹلیکٹیسس. کمپریشن ایٹلیکٹیسس کس طرح ہوتا ہے؟ اٹ از یوزلی ایسوسیٹڈ ود accumulation آف دا فلوئڈ بلڈ اور ایئر ود ان دا پلیورل کیویٹی. جو لنگس کی اوپر ایک کیویٹی سا ہوتا ہے جس کو ہم پلیورل کیویٹی کہتے ہیں، تو اس پلیورل کیویٹی میں چاہے فلوئڈ کا اکمولیشن آ گیا ہے یا بلڈ کا اکمولیشن آ گیا ہے یا ایئر کا اکمولیشن آ گیا ہے، اگر فلوئڈ کا اکمولیشن آ گیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہائیڈروتھوریکس، بلڈ کا اکمولیشن آ گیا ہے تو ہم اسے ہیموتھوریکس کہتے ہیں، اگر ایئر کا اکمولیشن آ گیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تھورکس. تو یہ جو ہے نا نیموتھورکس، جب ایئر کا اکمولیشن آ جاتے ہیں پلیورل کیویٹی میں اس کو ہم نیموتھورکس کہتے ہیں. تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ پلیورل ایفیوژن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ موسٹلی کنجسٹو ہارٹ فیلیور کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کنجسٹو ہارٹ فیلیور کیا ہوتا ہے؟ سپوز ایک بندہ ہے وہ لیفٹ سائیڈڈ ہارٹ فیلیور ہے، اس کو لیفٹ سائیڈڈ ہارٹ کا جو ہے نا پرابلم ہے. لیفٹ سائیڈڈ ہارٹ فیلیور میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بیک پریشر ہے وہ بیک پریشر انکریز ہوتا ہے، اور بیک پریشر کی وجہ سے وہ لنگس میں جو کیپیلریز ہوتے ہیں پلمونری کیپیلریز، تو پلمونری کیپیلریز کا بلڈ جو پریشر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور اس انکریزمنٹ کی وجہ سے جو ایفیوژن ہے وہ انٹرسٹیشیم میں آ جاتا ہے، انٹرسٹیشیل ایفیوژن زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فلوئڈ اکمولیشن ان دا پلیورل کیویٹی انکریز ہو جاتا ہے، اور یہ جو اکمولیشن آف دا فلوئڈ ہے یہ کمپریس کرتی ہے لنگس کو، جس کی وجہ سے کمپریشن ایٹلیکٹیسس ارائز ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ یہ ایئر سے ہوتا ہے، بلڈ سے ہوتا ہے، اور فلوئڈ کی اکمولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جو لنگس کو کمپریس کرتی ہے اور اس کمپریشن کی وجہ سے ایٹلیکٹیسس ڈیولپ ہوتا ہے. تیسرا جو ہے کانٹریکشن ایٹلیکٹیسس ہے، اس کو ہم سیکاٹرائزیشن ایٹلیکٹیسس بھی کہتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ جو کانٹریکشن ایٹلیکٹیسس اس کو ہم سیکاٹرائزیشن کہتے ہیں. It occurs when a local or diffuse fibrosis affecting the lung or pleura. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلیورا ہے اس میں فائبروسس ہوا ہے، یا جو لوکل لوب ہوتا ہے لنگ کا وہ اس میں فائبروسس کوز ہوا ہے. تو جب فائبروسس ہو جاتا ہے تو لنگس کی جو الاسٹک ریکوائل ہے وہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں کہ پریوینٹ دا لنگ ایکسپینجن، تو لنگس پراپرلی پہ ایکسپینڈ نہیں ہوتا، اور جو لنگس کا جو الاسٹک ریکوائل ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. الاسٹک ریکوائل ٹینڈنسٹی آف لنگس جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے فائبروسس کی وجہ سے. سپوز ایک لنگس کا ایک لوب ہے اپر لوب اور اس میں فائبروسس ہوا ہے، تو جب فائبروسس ہوا ہے تو اس میں نارمل انسپائریشن جب کرتے ہیں تو انسپائرڈ ایئر آف والیوم لنگ میں آتا ہے اور وہ الویولائی ایکسپینڈ ہوتی ہے، پھر وہ ڈیفیوژن کر جاتا ہے بلڈ میں. تو یہ جب فائبروسس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فینومینا نہیں ہوتا، کیونکہ فائبروسس کی وجہ سے لنگس پراپرلی ایکسپینڈ نہیں ہوتی اور جو کولیپسنگ ٹینڈنسٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو کانٹریکشن ایٹلیکٹیسس یا سیکاٹرائزیشن ایٹلیکٹیسس میں فائبروسس مین رول ہے. تو جو سمری ہے، سمری میں آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے، جو ریزرپشن ایٹلیکٹیسس ہے اس کے جو کوزز ہے وہ برونکیوکٹیسس سے ہوتا ہے، ایسما سے ہوتا ہے، انٹرا برونکیل ٹیومر سے ہوتا ہے، اسپائریشن پورٹیکل سے ہوتا ہے، اور جو
کمپریشن ایٹیلیکٹیسس ہے تو وہ ہیموتورک سے ہوتا ہے، ہائیڈروتورک سے ہوتا ہے، نیموتورک سے ہوتا ہے، اور جو کنٹریکشن ایٹیلیکٹیسس ہے یہ فائبروسس سے ہوتا ہے۔ تو بس یہ سارا خلاصہ ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہے، اتنا زیادہ مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی اس میں مشکل لگتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی آپ جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیں، جو کنٹریکشن ایٹلیکٹیسس ہے اس میں جو ڈاٹ ڈاٹ دکھایا گیا یہ ایک نارمل لنگ ہے، اور جو اس کا جو یہ ریڈ سا ایریا ہے لنگس تو یہ کانٹریکٹ ہوا ہے نارمل۔ جو لنگس ہے اس سے کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ جو اسپیس آپ کو دکھ رہا ہے اس میں جو ہے نا کانٹریکشن کوز ہوئی ہے۔ اور ریزرپشن ایٹلیکٹیسس آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ بلیک اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں جو ہے نا obstruction کاز ہوا ہے۔ اور جو کمپریشن ایٹلیکٹیسس ہے تو یہاں پہ کچھ ایفیوژن ہوا ہے، اس ایفیوژن کی وجہ سے کمپریشن ارائز ہوا ہے۔ تو یہ ایٹلیکٹیسس کے ٹائپس ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کے سارا کنسیپٹ یہاں سے کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے ریفرنس ہے تو یہ روبن پیتالوجی سے اور انعام دانے سے میں نے کولیٹ کی ہوئی ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔